وہ ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا نام تھا سید حسن چشتی، بزرگ تھے آپ، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے، انڈیا میں حضرت کا۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر، یہ جو الزام ہے نا آپ پہ، مزاروں پہ جا کے سجدے کا سوچ کرنا تو دور، سوچنا بھی نہیں کبھی پتر، کبھی کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرنا جس سے سجدے کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو نا۔ اگر آپ کو ایسی حرکت کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول تو ناراض ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف صاحب مزار کو ہوگی۔ وہ ہمیں ان چیزوں سے تو باز کرنے آئے تھے، ہم انہی کاموں میں لگ رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، لیکن سجدہ تعظیمی بھی تو حرام ہے نا، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اس لیے حضرت جی کوئی مزار پہ جا کے ایسی حرکت نہ کریں جس سے سجدے کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور تو باقی جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ ناراض ہوں گے، نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ ناراضگی صاحب مزار کو ہوگی۔ اور میں تو تجھے اللہ کے حضور جھکانے آیا تھا، میں تو تجھے حضور کا غلام بنانے آیا تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس لیے آپ کو صاحب مزار سے اتنا سا فیض بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزار سے کوئی فیض میسر آئے تو کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرنا، وہاں جاؤ، ٹھیک ہے، جا کے السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم یا ولی اللہ، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے دائیں جانب آ کے سرانے کھڑے ہو جو پڑھا ہے حضرت اس کا ثواب پیش کرو، حضرت کے توسل سے دعا کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو حضرت جس کی وجہ سے یہ صاحب مزار بدنام ہو، مسلک کی بدنامی ہو، کوئی ایسی حرکت نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت پاک لوگ تھے، یہ بہت پاک لوگ تھے، بالکل کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی محنتیں ہیں جو آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے۔ اب ان کو ایسی حرکتیں تو نہ کرو کہ ان پہ بھی انگلیاں اٹھیں۔ مجھے ایک دن وہ بندہ کہنے لگا جی داتا صاحب ہیں، میں یار تو جو داتا صاحب کر رہے ہیں نا تو وہ مجھے نہ بتا، تو مجھے یہ بتا کشف المحجوب میں کہیں بھی داتا صاحب نے لکھا تھا کہ اس طرح کرنا آگے، پھر تو میرے ساتھ بات کر۔ وہ چلے تو جو کشف المحجوب میں داتا حضور نے لکھا تو پڑھے تو رہا رہ جائے کہ داتا حضور کا مسلک کیا تھا۔ اگر کوئی وہاں جا کے کوئی بھنگ گھوٹ رہا ہے یا کوئی ملنگ یا کوئی چرسی یا کوئی فیمی جا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوقاف کا قصور ضرور ہے، لیکن اس میں داتا صاحب کو قطعاً کوئی بلیم نہ دے۔ تو اگر داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہیں، کشف المحجوب پڑھ تجھے پتہ چلے وہ کیسے لوگ تھے، وہ کتنے پاک لوگ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی سجدہ تعظیمی پہ تو لڑائی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں کرنا تجھے سجدہ تعظیمی۔ پھر اقبال بھی لکھتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہاں جی بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار۔ اچھا یہاں تک بھی لکھا ہے حضرت مجدد صاحب کے لیے، آپ نے سجدہ تعظیمی اس وقت فتویٰ دے دیا گیا بھائی بادشاہ کو سجدہ تعظیمی جائز ہے، آپ نے فرمایا شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، میں نہیں کروں گا اس کو سجدہ، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اچھا حضرت سے سجدہ کروانے کے لیے بڑے بڑے حربے بھی اختیار کیے گئے، کیا کیا گیا، حضرت کو دربار میں بلایا گیا اور دربار کا دروازہ اتنا چھوٹا کر دیا گیا کہ جب حضرت اس میں سے اس طرح سے گزریں گے نا تو ہم ساتھ ہی شور کر دیں گے حضرت نے سجدہ کر دیا، حضرت نے سجدہ کر دیا۔ یہ دیکھو یہ ہمارے اسلاف تھے حضرت جن کے ہم ماننے والے ہیں، وہ کتنے، اب چھوٹے دروازے سے گزرنے کے دو طریقے ہیں حضرت، پہلا کہ پہلے نیواں ہو کے سیر اندر واڑو، لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد صاحب نے سیر نہیں پہلے واڑیا، آپ نے دروازہ پھاڑ کے پہلے لتاں اندر واڑی ہے تاکہ کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ شیخ احمد فاروقی سرہندی نے سجدہ تعظیمی کر دی۔ اور آج جا کے حضرت تم ان کے مزاروں پہ وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے قیدیں کاٹی، جس کے لیے انہوں نے سزائیں کاٹی ہیں، جس کے لیے وہ جیلوں میں بند کر دیے گئے، اب تم جا کے ان کے مزاروں پہ وہ کام کر رہے ہو۔ اس لیے پتر اللہ اور اللہ کے رسول تو ناراض ہوں گے، سب سے زیادہ تم جا کے صاحب مزار کی روح کو تکلیف دو گے کہ یہ جو چیزیں ہم ان کو منع کرنے آئے تھے یہ ہمارے مزاروں پہ وہی کر رہے ہیں آ کے۔ اس لیے جو ہے نا بڑے مزار شریف پہ بڑے احتیاط سے جانا ہے، اور یہ ہے فیض لینے کا طریقہ، اس طرح کرم ہوتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کی سب سے جو بڑی کرامت تھی نا
اس کی بلا شاہ صاحب کی وہ یہ تھی کہ جو بندہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کرتا نا، کچھ دنوں بعد ہی اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی. اتنے مقبول تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ہاں حضرت ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن میں کچھ اس طرح کے رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر وہ بڑے سونے لگتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو. ہاں بڑے سونے لگتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باہر پیر مان لیندے نے، گھر والے کوئی نہیں مان دے. وہ ایک بزرگ بھی تھے نا، وہ ان کی بیوی ان کو نہیں مانتی تھی. وہ ایک دن کہیں ہوا میں پرواز کرتے جا رہے تھے تو بیوی نے دیکھ لیا، کہنے لگی ویکھاں میرا بندہ تے کسے کام دا نہیں، پیر تے ہے جڑا واہ چڑی جان ڈے. وہ گھر آئے تو کہتی ہے تھی تے ایویں نا دے پیر ہو، پیر تے ماجے ویکھیا واہ چ پہ اڑدا جان ڈیا سی. انہیں کہا اثر تو بعد انہیں کہا اے کپڑے پائے سن، انہیں کہا چلیو میں ہی سا. کہندی تاں ہی میں کہا ڈنگا ڈنگا کیوں اڈن ڈیا ہے. میں کیا ڈگا ڈگا کیوں ڈنڈے. یہ تمہیں پتا ہے حضرت جی کار نہیں منتے، یہ نہیں منڈیاں کوئی، یہ بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں. اوکھا کام ہے نا. اسی لیے تو حضرت جی بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد کا مرشد اس کی ماں ہے، مرد کا مرشد اس کی ماں ہے، اور عورت کا مرشد اس کا خامند ہے. دوکھے حضرت جی دویاں نو نہیں منتے، اسی ماں نو نہیں منتے، وہ خامد نہیں منتی ہے. مجھے حضرت ایک دفعہ بات یاد ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی، لیکن حضرت آج جو کالج نے ہماری بچیوں کے دماغوں کو زنگ لگا دی نا، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی. اب فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا، فرماتے ہیں ایک بار یہی سنیا ادھر نارووال نا کو بابے ہوری نے آپ ہی بھی ولی نے تو انہوں دی گھر دی بھی ولی آئے. فرماتے نے سی انہوں دی زیارت لیے، لوہارا کام کرتے سن، داتریاں لاندے سن. کہتے نے جا کے بیٹھے گل بات ہوئی. کہتے سی انہوں نے پوچھا حضور تہاڈا ولی ہونا تے سمجھ جاتا ہے، یہ کیویں ہو گئی؟ کیونکہ بڑھیاں بڑا گھٹ ولی ہوندی ہیں، بلکہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو ان کے لیے کچھ اور فرمایا ہے. حکیم صاحب فرماتے نے میں پوچھا میں حضرت جی تسی تے ولی ہونا سمجھ جاتا ہے، اے کیویں ہو گئی؟ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ بابے ہوراں نے تانوں پتہ پہلے پرنے رکھدے ہوندے سن. اب فرماتے نے بابے ہوراں نے نا اپنے مونڈے تے پرنا رکھیا سی. تو مائی ہوراں نوں اپنی بی بی صاحبہ نوں کہندے نے او بھلیے لوکے ویکھتے صحیح میرا پرنا کتے اندر تے نہیں پیا دا. اب فرماندے نے اٹھ کے نا اندر ٹر گئی تے اندروں ویکھ کے آ کے کہندی ہے نہیں اندر تے نہیں جے لبا، ذرا ویکھو سا تہاڈے مونڈے اتنے ہی. کہندے اوہ ہو اچھا بس ہو ٹھیک. اب فرماندے نے میں معاملہ ویکھیا، وہ کسے کام تر گئی. اب فرماندے نے بابے ہوری فرماندے نے حکیم صاحب نوں حکیم صاحب سمجھ آئی جے کہ کیویں ولی ہوئی ہے؟ فرماندے نے میں کہ نہیں ذرا گل کھول کے دسو. فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتا ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے، لیکن میں جو کیا ہی اندر ویکھتے میرے آنکھاں دے اندر ٹر گئی جا گئے. اب یہ جذبہ کہاں حضرت جی ہے؟ اب یہ جذبہ کہاں؟ فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتا سی کہ پرنا میرے مونڈے تے ہی، لیکن کیونکہ میں آکھیا سی کہ بھلیے لوکے جا کم ویکھ کے پرنا اندر تے نہیں پیا، اس صرف میرے آکھن دی وجہ نال میری گل دا نے مان رکھیا تے وہ جڑا نا اٹھ کے اندر اینو میری تابع داری نے اللہ دا ولی کر چھوڑیا. کیونکہ میں اکثر بیبیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی نہیں جی خامن بڑا سخت ہے. میں کہنا اللہ دی بندی اگر وہ سخت ہے وہ اللہ کو اپنی سختی دی سزا پائے گا، لیکن تو تے نہ ہو، تو تے اپنے اللہ دے معاملے دے مطابق چل، تینوں دا اجر ملے گا. یہی تو خرابی ہے حضرت جی، نہ میں اللہ کے بتائے راستے پہ ہوں نہ وہ اللہ کے بتائے راستے پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی. ہمیں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. اور کیونکہ جو ادب کا تقاضا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں عام مجمع میں سنانی چاہیے. آپ کبھی حضور کی جو زندگی ہے نبی علیہ السلام کی آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ حضور نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کی کتنی دلجوئی فرمایا کرتے، کتنی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پانی پی کے پیالہ رکھنا نا تو حضور نبی علیہ السلام صرف میری دلجوئی فرمانے کے لیے پیالے کو اٹھا کے صرف وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا ہوتا. یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے جو ہے نا محبت کرنی ہے، دلجوئی کرنی ہے، اور ان کو بھی یہی حکم ہے.
تو دکھ یہ ہے نہ اس کو حکم یاد ہے نہ مجھے حکم یاد ہے، ادھر سے بھی خرابیاں آ رہی ہیں ادھر سے بھی خرابی، اس لیے میں بار بار آپ کو یہی کہوں گا کہ حضرت دین سیکھو، آپ کے گھر باغ بن جائیں گے حضرت، آپ کے گھر جنت بن جائیں گے، حضور کا دین سیکھو، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا دین تمہیں سب سے پہلے جو بات سکھائے گا وہ ہے برداشت۔ نبی علیہ السلام کا دین جو سب سے پہلے تمہیں چیز سکھائے گا وہ کیا ہے؟ برداشت، جس کی آج اتنی کمی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت، میں آپ کو کیا، سب سے پہلی چیز آپ کو برداشت سکھائے گا۔ تو وہ سید صاحب کی جو بیوی صاحبہ تھی نا، وہ سید صاحب کو کہتی ہیں شاہ جی سارے تسی نبی علیہ السلام دی زیارت کروا چھڑی ہے تے مینوں بھی کدن کرا چھوڑو، بھائی میرے جیسے اندھے کا بھی یہ حال ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی تنزن کہے نا تو مجھے پتہ چل جاتی، تو آپ تو پھر اللہ کے ولی تھے۔ بیوی صاحبہ نے طنز کی آپ کو نا، آپ نے فرمایا آج رات نہیں ہوئے گی، بس ایک کام گل دس، انہیں کیا ہو؟ آپ نے فرمایا جدو تو ساڈے کول ویاہی آئی سے تو جوڑا پیا ہے کول، انہیں کیا ہو؟ آپ نے فرمایا زیور پا کے آئی سو بھی پے نہیں، فرمایا جا پھر اج اونجی ووٹی بن کے نا تے اپنے کمرے چ بہ جا، تے جویں اللہ دی مرضی ہو منجی، انہوں نے پا لیا عروسی جوڑا، زیور شیور پا کے منجی تے بہ گئی۔ حضرت تصرف تے نا لوکاں دے بڑے ہوندے نے نا، یہ کھچ لیندے نے بندے نو، حضرت وہ کوئی اس طرح دی کرنی ہوئی کہ آپ دی بی بی صاحبہ دے جڑے بھائی نے نا وہ آ گئے۔ پہلے حضرت گھروں میں یہ ماحول ہوتا تھا، پاویں ووٹی دا بھرا بھی آیا نا وہ بھی پوچھے بغیر اندر نہیں سی جا سکتا، وہ بھی باہر ہی بہندا ہوندا سی حضرت۔ یہ بھی اتنا اوپن ہو گیا سارا کچھ، یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے ہیں۔ پہلے پاویں آنے دا ماما بھی آندا سی نا، پوچھے بغیر اندر نہیں جا سکتا، یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے ہیں۔ بے حیائی کے دریا بہ رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں رہا گھر میں، بے حیائی بے حیائی بے حیائی۔ پھر آگے لوگ سانو کہتے ہیں ویکھو جی ساڈے تے کسی نے کچھ کیتا تے نہیں ہے، تو چلیا کسی نے کی کرنا ہے، تو آپ ہی کر بیٹھا تھا سارا کچھ۔ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا نا آگ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ آگ تو اتنی بڑی تھی اس کے قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ شیطان مجسم ہو کے آیا، اس نے آ کے نا ان کو منجنیق بنانے کا طریقہ بدلا، کیونکہ شیطان نے دیکھا تھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں منجنیق کے ذریعے ڈالا جائے گا، اس نے دیکھی ہوئی تھی منجنیق، اس نے آ کے منجنیق بتانے کی ترکیب بتائی، انہیں کہا رسی پھڑنی ہے، پھڑ کے تھی رسی چھڑ دینی، ابراہیم علیہ السلام آگ چ۔ اب جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ لیا نا، اب وہ جب انہوں نے رسی کھینچی نا، وہ رسی نہیں کھینچی جا رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ اس رسی کو فرشتوں نے پکڑ رکھا تھا۔ اب ظاہر شیطان تو دیکھ رہا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسی کیوں نہیں کھینچی جا رہی۔ وہ شیطان پھر مجسم ہو گیا، انہیں کہا انج کرو منجنیق دے کول لے آ کے نا کچھ بے پردہ بیبیاں کھلا لو، کیونکہ جب بے پردہ بیبیاں آئیں گی تو فرشتے تو چلے جائیں گے، تو تم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینا۔ وہ لکھا ہے کہ انہوں نے منجنیق کے قریب لا کے نا کچھ ننگے سر والی بیبیاں کھڑی کی، تو کیا ہوا؟ وہ فرشتے رسی چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ کی خلیل کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ آگے ہے کہ پھر نارے نمرود جو ہے وہ باغ بن گئی حضرت۔ تو بزرگ فرماتے ہوں یار اللہ کے نبی موجود ہوں وہاں بھی اگر بے پردگاہ بیبیاں آئیں تو وہاں بھی فرشتے چلے جاتے ہیں حضرت۔ تو اب سارے دیکھیں ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، آپ خود بتائیں ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں، پھر کیسے ہمارے گھروں میں رحمتیں ہیں۔ ہر ویلے تے ٹی وی چلن ڈیا، اس ٹی وی تے ہر ویلے فحاشی چاہو، خدا دا واسطہ کڈو ہے نا شہوانوں مٹھا مٹھا اپنے کرو۔ اور اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں قرآن کھول کے مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ جدو میں قرآن کھولاں گا سارے کھولن گے، میں ہی نہیں قرآن کھول رہا۔ میرے بچوں نے کبھی میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی نہیں، میرے بچوں نے کبھی مجھے قرآن پڑھتے کبھی نوافل گھر میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں ہوں رول ماڈل، میں ہوں حضرت جی۔ میرے بچے سب سے پہلے جس سے سیکھتے ہیں وہ اس کا والد ہوتا ہے حضرت۔ اور میں یہ رنگ دیکھا ہے حضرت جی، میرا بیٹا محمد علی، اس نے اب تو میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا کیونکہ جب وہ گھر جاتا ہے اس کی جیب سے اتنے اتنے پیسے نکلتے تھے، میں اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو صاحبزادہ نہیں بنانا، انسان کا پتر بنانا، میں نے اس کو جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اس کو بچپن سے یہ بات اس کے دل میں آ جائے گی کہ میں کسی مشہور پہ عہدہ پتر ہوں، میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا اپنے ساتھ، بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا۔ بس سرگی اٹھ کے دعا کرتا ہوں
یا اللہ انہوں بندے دا پتر بنائی یا اللہ، یا تیری مخلوق دے کام آئے۔ میں نے دیکھا تھا جب میرے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاتا تھا اس نے کیا کرنا، گھر جا کے نا میرے ہاتھوں نے جناب سر تے ڈنگی سی دی پگ بن لینی تے سامنے بھیناں نوں بٹھا کے تقریر کرنی۔ یہ بچے سیکھتے ہیں، اگر میں تسبیح پکڑوں گا میرے بچے بھی پکڑیں گے، اس لیے پکڑو تسبیح۔ ہاں ٹھیک ہے جی، پکڑو تسبیح۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اگلے جمعے سید حسن رسول، ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔